عزیزان محترم، مسلمان اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی بڑی شان بنائی ہے، اور پھر یہ امت جو آخری امت ہے، آخر الزمان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن کچھ عرصہ سے یوں معلوم ہوتا ہے، حالات کچھ یوں بتا رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ اپنے بندے کی نصیحت کرنے کے لیے ایسے کبھی کبھی فرماتا ہے۔ تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، پوری دنیا کے مسلمان ایک اذیت میں مبتلا ہے، پوری دنیا کے لوگ، لیکن مسلمان خصوصی طور پر اذیت میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے دروازے ہم پر بند ہو چکے ہیں، تو ہم مسلمان بے حس ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے ہم دوسرے پہ الزام عائد کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا دروازہ کوئی نہیں بند کر سکتا سوائے اس رب تعالیٰ کے خود، جب وہ خود بند کرتا ہے تو وہ رب ہم سے خود ناراض ہو چکا ہے، وہ ہمیں پسند نہیں کرتا کہ ہم رب کے گھر آئیں۔ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے کہیں انتہا کر دی ہے۔ وہ بیت اللہ جس کا دفاع کرنے کے لیے جب ابرا اس کو گرانے کی غرض سے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیلوں کو حکم فرمایا تھا کہ اس کو نست و نابود کر دو۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا دفاع کروایا تھا۔ آج وہ دروازہ بھی مسلمانوں پہ بند ہو چکا ہے، بیت اللہ کا دروازہ آج مسلمانوں پہ بند ہے، آج مسجد نبوی کا دروازہ مسلمانوں پہ بند ہو چکا ہے۔ تو کیا یہ کسی حکومت نے کیا، یا کسی شخص نے کیا، کسی گروہ نے کیا، بلکہ یہ اللہ کا گھر تھا، یہ اللہ نے ہم پہ دروازہ بند کیا ہے۔ کہیں ہم اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھے ہیں، اور نافرمانیاں کرتے کرتے اب انتہا ہو گئی ہے۔ اب اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اے میرے بندو، تم غلط راستے پہ چل پڑے ہو، جس کی منزل جو اپنی منزل مقصود ہے اس پہ وہ نہیں پہنچتا، اس راستے کی منزل کہیں اور ہے جس راستے پہ آپ چل نکلے ہو۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اذیت میں مبتلا کروا دیا ہے۔ یہ کرونا وائرس پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ کیا ہے، پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ جو اپنے آپ کو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے۔ حقیقت میں وہ یہ نہیں ہے، وہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عذاب ہم پہ آ چکا ہے۔ تو ان حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہم اعتکاف کرتے تھے، ہم اللہ کے مہمان کر کر اللہ کے گھر میں آتے تھے، 10 دن ہم اللہ کے مہمان رہتے تھے، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، تو اللہ کی طرف سے اس سال میں یہ حکم ہے کہ ہم نے میرا مہمان نہیں بننا۔ میں یہ کہتا ہوں کسی نے ہمیں نہیں روکا ہے، بلکہ اللہ نے خود روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں فرما رہا کہ ہم اللہ کے مہمان بنیں۔ جب بندہ کسی کے گھر مہمان جاتا ہے، جب وہ قبول نہ کرے، بندہ اس کا مہمان نہیں بن سکتا۔ ہم اللہ کے مہمان بنتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مہمان بننے سے روک دیا تھا۔ وہ اللہ جس نے ہمیں یہ دن عطا کیے تھے کہ اے میرے بندو میرے مہمان بن جاؤ، میرے گھر میں آ جاؤ، تم میرا مہمان بننا تمہارا کام ہے، جو تم مجھ سے مانگو گے وہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ بندہ کسی کے گھر مہمان جاتا ہے، وہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ ایک بندہ کسی عام آدمی کا مہمان بنتا ہے، ایک وقت کے وزیر اعظم صدر کا مہمان بنتا ہے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو اس کا مہمان بنتا ہے، تو وہ رب تعالیٰ اپنی شایان شان اس کی مہمان نوازی فرماتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند نہیں فرمایا کہ ہم اللہ کے مہمان بنے۔ تو ان حالات میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگر اللہ کے دروازے ہم پہ بند ہیں تو رب کا دروازہ تو بند نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی بند نہیں فرمایا۔ اگر ہم گناہ
گناہ کرتے 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 تھک چکے ہیں تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے دروازے پہ، اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دے کر تو دیکھیں کہ یا اللہ ہم لوٹ آئے ہیں، تیرے گھر میں آ چکے ہیں، تیرے دروازے پہ آ چکے ہیں، یا اللہ رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے۔ وہ اللہ نے اعلان جو کر رکھا ہے، شیخ ابو طاہر قرطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ اپنے جوانی میں چوریاں کرتے تھے، چور ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دو درخت ہیں کھجور کے، ایک خشک ہے ایک تر ہے۔ تر درخت پہ ایک پرندہ اڑتا ہے، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا اٹھاتا ہے اور جو خشک درخت اس پہ جاتا ہے، وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نابینا سانپ ہے، اندھا سانپ ہے، وہ کھجور کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو شیخ ابو طاہر قرطی جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں تو اللہ سے اب کلام ہوتے اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ پرندہ اور وہ ایک سانپ جو تیرے نبی کا حکم ہے جہاں میں نے اس کو مار دو، اس کے لیے رزق کا تو نے کیسا زبردست انتظام کیا ہے، اور میں تیرا بندہ، تیرا تجھے وحدہ لا شریک ماننے والا، تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والا، یا اللہ تو نے مجھے چور بنا دیا ہے۔ اور عاطف غیبی سے آواز آئی کہ میری توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، لوٹ آؤ۔ تو فرماتے ہیں میں نے اسی جگہ پہ توبہ کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، اور آج دنیا شیخ ابو طاہر قرطی کو ایک ولی اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب ہم مدینہ میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک عورت ملتی ہے، ہاتھ میں کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں، پوچھتی ہے تم میں سے قرطی کون ہے؟ تو شیخ ابو طاہر قرطی فرمانے لگے کہ میں ہوں۔ تو وہ عرض کرنے لگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کپڑے شیخ ابو طاہر قرطی کو ہدیہ کر دو، یہ میں آپ کو ہدیہ کرنے آئی ہوں۔ جو چند لمحے پہلے چور تھے اب کیسے ولی اللہ بنے ہیں، جن کو اللہ کا نبی تحفے میں کپڑے بھیج رہے ہیں۔ تو توبہ کا دروازہ اللہ کا ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ شیخ فقیر ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے اور روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دروازے پہ کھڑا نوجوان رو رہا ہے، اس کے رونے نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نوجوان کو بلاؤ۔ جب اس نوجوان کو بلایا گیا، حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ نوجوان عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اور رب ذوالجلال کی ناراضگی پر رو رہا ہوں کہ وہ رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے شرک کیا؟ یا رسول اللہ شرک بھی نہیں کیا۔ پھر پوچھا تو نے کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جو تیرا گناہ ہے 7 آسمان 7 زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ یا رسول اللہ وہ 7 آسمان 7 زمینیں اور ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ رب ذوالجلال کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ رب ذوالجلال کی رحمت سے تو چھوٹا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب عظیم ہے وہ اس تیرے گناہ عظیم کو معاف کر دے گا، تو گناہ کو بیان تو کر۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نصارہ میں سے ہوں، 7 سال میں نے کفن چوری کیے ہیں اور نصرانیوں کی ایک نوجوان لڑکی فوت ہو گئی۔ میں رات کے وقت گیا، میں نے اس کی قبر کو کھودا، اس کے میں نے کفن کو چوری کیا، پھر میں واپس آ رہا تھا، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، میں پھر واپس گیا، میں نے اس نوجوان لڑکی سے جو مر چکی تھی اس مری نوجوان لڑکی سے میں نے زنا کر لیا ہے۔ اور جب میں زنا کر کے چند قدم چلا ہی تھا کہ وہ مردہ لڑکی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، وہ کہنے لگی اے بدبخت تو ہلاک ہو جا، تو نے اس نگہبان کے خوف کا بھی خیال نہ کیا، جو ظالم جو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواتا ہے، تو نے مجھے خداوندی کے دربار میں ناپاک کر دیا ہے اور خود بھی ناپاک ہو گیا ہے، مردوں کی صف میں تو نے مجھے برہنہ کر دیا ہے۔
تو میرے دل میں خوف آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا میرے دربار سے نکل جا۔ وہ کتنے رحیم، وہ کتنے کریم اللہ کے نبی ہیں جسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا طبقہ ملا ہے۔ وہ فرمانے لگے جا میرے دربار سے نکل جا۔ یہ نوجوان شخص دل میں شرمندہ ہے، اللہ کا خوف دل میں ہے، یہ جنگل میں نکل گیا۔ جنگل میں جا کر 40 دن تک یہ مسلسل روتا رہا، یا اللہ میں اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوں، تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ 40 دن روتا رہا، پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھ تک یہ خبر پہنچ جائے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہے پھر تو آسمان سے آگ کو بھیجے جو مجھے جلا کے رکھ دے، لیکن آخرت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم فرمایا، اے جبرائیل جا میرے محبوب کے دربار میں جا، میرا سلام عرض کرنا اور میرے محبوب سے پوچھنا کیا آپ کو مخلوق نے پیدا کیا ہے؟ تو جب جبرائیل نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی نے جواب میں یہ فرمایا نہ میں نے مخلوق نے پیدا کیا، یہ ساری جو مخلوق ہے، یہ کل کائنات جو ہے، یہ سب کا خالق اللہ ہے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ فلاں نوجوان جو آپ کے پاس آیا تھا میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور آپ اس کو پیغام دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ اے مسلمان، ہم کہاں چلے گئے، کس راستے پہ ہم چل نکلے ہیں، اس راستے پہ واپس آ کر تو دیکھیں، اور رب کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا کر تو دیکھیں۔ وہ تو ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، جس نے اعلان کر رکھا ہے تیرے مانگنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں تو کوئی دیر نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت ہے جو انتہائی امیر ترین ہے، لیکن وہ بدکاری میں ملوث ہو چکی ہے، یہ پوری عادت اسے پڑ چکی ہے، اور اس کی ایک ڈیمانڈ تھی جو مجھے 100 دینار دے گا وہ مجھ سے بدفعلی کرے گا۔ ایک نصرانی جو عبادت کرنے والا ہے، عبادت گزار ہے، مذہب اس کا اپنا ہے، لیکن وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، وہ اس عورت پہ فریفتہ ہو گیا، وہ مزدوری میں لگ گیا، اس نے 100 دینار جمع کیے، اس عورت کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں تجھ پہ دل اپنا ہار بیٹھا ہوں، یہ نے میں نے اتنی مزدوری اور محنت کی، یہ 100 دینار لے کر آیا ہوں۔ اس عورت نے وہ 100 دینار وصول کیے اور اپنے پاس بلایا، وہ سونے کے تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جب یہ شخص اس کے قریب پہنچتا ہے تو رب کا خوف دل میں آ جاتا ہے، اگر آج بدفعلی کر لی کل قیامت والے دن رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ تو وہاں سے کہ عورت کو کہنے لگا یہ دینار بھی تیرے اور میں جا رہا ہوں۔ کہا ہوا کیا ہے، تو نے اتنی محنت کر کے یہ 100 دینار جمع کیے تھے۔ تو شخص کہنے لگا اللہ کا خوف میرے دل میں آ گیا ہے، کل قیامت والے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا پھر میرے ساتھ نکاح کا وعدہ کر اور پھر یہاں سے جانا۔ اس نے کہا قریب کر لیں گے، سر پہ چادر اڑتا ہے، اپنے علاقے میں واپس آ جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے۔ وہ عورت بھی توبہ طائب ہو کر اس نوجوان کے پیچھے آتی ہے، اس عابد کے پیچھے آتی ہے، تلاش کر رہی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے فلاں عابد یہاں پر رہتا ہے۔ لوگوں نے اس عابد کو جا کر اطلاع کی فلاں علاقے کی جو ملکہ ہے وہ آپ کی تلاش میں آئی ہے۔ جب یہ ملکہ، یہ فاحشہ عورت اس نوجوان کے پاس پہنچتی ہے، اس کی ایک چیخ نکلتی ہے اور روح نکل جاتی ہے، یہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ عورت کہتی ہے چلا یہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایک بھائی ہے، وہ اس کے بھائی سے نکاح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے 7 نیک صالح بیٹے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تقدیر بدل دی، اور اس فاحشہ عورت کی بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر بدل دی۔ جو سونے کے تخت پہ بیٹھتی تھی آج وہ ایک فقیر کی تلاش میں نکلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے تقدیر کو بدلا۔ اور آج ہم مسلمان شکوہ تو کرتے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ مسلمان ملک ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں وہ کون سا گناہ ہے جو ہم مسلمان نہیں کرتے۔
وہ سارے گناہ اگر ان میں سے ایک گناہ جو ہم کر رہے ہیں، پہلی امتیں کرتی تھی ایک گناہ ان میں سے تو ان پہ اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، ایک گناہ، اور ہم وہ سارے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ وہ کون سا ایک گناہ ہے؟ آج اس میرے اسلامی ملک میں جہاں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد 98% ہے، میرے مسلمان بچے جس کی عمر 7 سال ہے، اس کو اپنے حوض کا نشانہ بنا کر، اپنی حوض کا نشانہ بنا کر اس کو مسل کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کا عذاب آئے تو کیا؟ 7 سال کی بچی، دشمن کی بھی بچی ہو تو بندے کو اس پہ رحم آ جاتا ہے، تو یہ بچی ہے، یہ تو بھول ہے، 7 سال کی بچی ہے، آج مسلمان اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اللہ کا عذاب آئے تو کیا ہے؟ آج 4 اور 5 سال کی مسلمان کی بیٹی مسلمان سے محفوظ نہیں ہے۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، اس کا بیٹا گم ہو گیا، سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے، اس کی تلاش میں نکلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس عورت کے سر پہ دوپٹہ دو، تو لوگ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مجھ سے سوال کرنے والوں، بیٹی تو ہے چاہے کافر کی کیوں نہیں ہے، کافر کی بیٹی کے سر میں دوپٹہ دو۔ اور آج مسلمان یہی آدم کا بیٹا آج حقا کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرنے پہ تلا ہوا، اور پھر چوک اور چوراہے میں بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، پھر اللہ کا عذاب آئے تو کیا ہے؟ آج شراب کی محفلیں سرعام سج رہی ہے، اس رمضان کے مہینے میں بھی سج رہی ہے، سرعام چوک و چوراہوں میں سج رہی ہے۔ ہم اللہ سے، اللہ کا عذاب 1 سال سے آیا ہوا ہے، ہمارے بازار بند ہوتے ہیں، ہمیں لتر پڑتے ہیں بازار میں، ہماری دکانیں زبردستی بند کروائی جاتی ہیں، ہم حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بھی گالی دی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کا یہ عذاب آیا؟ ہم نے ناپ تول میں کمی چھوڑ دی ہے، ہم نے سود کھانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے شراب پینا چھوڑ دی ہے، ہم نے زنا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ گناہ تو ایسے ہم کرتے جا رہے ہیں، لیکن زبان پہ شکوہ ہے، حکومت ہمارے ساتھ ایسے کر رہی ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے۔ اے مسلمان ذرا غور کر، کوئی کچھ نہیں کر رہا، ہم مسلمان اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں، ہم نے اپنے لیے گڑھا خود کھودا ہے، اور آج ہم خود اپنے ہاتھ سے کھودے گڑھے میں ہم گر چکے ہیں۔ لیکن ابھی بھی پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ دنیا بھیرا کا کچھ نہیں گیا، ابھی تک کچھ بھی نہیں گیا، آج بھی وقت ہے ہم واپس آ جائیں اپنے گناہ پہ۔ اللہ کے گھروں کے دروازے بند ہو گئے، کچھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ اپنے گھر میں مصلی بچھا، رات کا وقت ہو، تنہائی کا عالم ہو، ذرا مصلی بچھا کر تو دیکھ، اس رب سے مانگ کر تو دیکھ، یا اللہ میں گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، اب تیرے در پہ آ گیا ہوں، یا اللہ لیٹ گیا ہوں، اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ سوچ کر اللہ کے ہاں سر بسجود ہو کر معافی مانگ کر تو دیکھے، ہم چوک میں کھڑے ہو کر تبصرہ کریں گے، تبصرہ کرنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے حالات کو نہیں بدلتے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک ہم خود اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے۔ تو آج وقت ہے، دکھ ہوتا ہے یہ سن کے کہ ہمیں اعتکاف پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، دلی طور پہ تکلیف بھی ہوتی ہے، حکومت کے لیے بے ساختہ گستاخانہ یا سخت الفاظ بھی نکل جاتے ہیں، لیکن اس میں قصور ہمارا اپنا ہے، حکومت ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ وقت بھی گزار کے 313 میدان میں آ جاتے تھے، وہ اسلام کو مٹانے والے ہزاروں ہوتے تھے، اسلام کا دفاع کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تھے، اللہ نے اسلام کا بول بالا کیا تھا۔ آج اس ملک میں رہنے والے 98% ہیں، اسلام کو ماننے والے 98% ہیں، نہ ماننے والے 2% ہیں۔ تو آج ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کس راحت پہ پہنچ چکے ہیں؟ تو مسلمان وقت ہے، ابھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ کہتے ہیں دن کو بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا
نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسماء مقدس کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، زندگی رہی تو وما علینا۔